بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. نکوکاروں پہ شفقت ہے، گنہگاروں کو ہمت ہے. نکوکاروں پہ شفقت ہے، گنہگاروں کو ہمت ہے. ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے. ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے. ملی ہے عید رمضاں عید قربا جس کے صدقے میں، ملی ہے عید رمضاں عید قربا جس کے صدقے میں. میرے آقا میرے مولا کی وہ عید ولادت ہے. جو سالم کام آئیں گی تجھے دنیا و عقبیٰ میں، جو سالم کام آئیں گی تجھے دنیا و عقبیٰ میں. وہ تیری قادریت ہے، وہ تیری قادریت ہے. اگر میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ جا مدد کعبہ ایما مدد. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم روشن مسجد میں جمع ہے. اللہ پاک ہمارے دل و دماغ اور فکر کو بھی روشن فرما دے، اور مسجد کی برکتیں نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی روشنی اپنے محبوبین کی قربت سے ہماری قبر کو اور حشر کو روشن فرما دے. کل بروز جمعرات جمادی الاول مہینے کی 29 تاریخ تھی اور چاند رات تھی. ہندوستان کے کئی شہروں میں
عام رویت ہوئی، یعنی کہ مجمع نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے، اور آنے والا مہینہ، جاری مہینہ جمادی الاخری کا ہے، آنے والا مہینہ رجب کا ہے، اور پھر شعبان۔ کل کی 29 تاریخ آپ کی نظر کیلنڈر پر بھی ہوں گی، اس سے پہلے بھی آپ کو اس کا ذکر کیا گیا ہوگا۔ ایک عظیم جنرل، ایک عظیم سپہ سالار، ان کی وصال کی تاریخ ہے۔ یونان اور اسی طریقے سے یورپ کے فلسفے تو پڑھے ہوں گے ہم نے، تاریخ نیپولین بوناپارٹ کو تو پڑھتی ہے، بڑے بڑے جنگجو کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں ایسے عظیم جنرل کے بارے میں بھی معلومات ہے جس کو زمانہ خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے؟ ایک چیز آپ غور کریں گے کہ جو بڑے بڑے جنگجو ہوئے، میدان جنگ میں جن کی مہارت تھی، اکثر ان کی زندگی کے آخری لمحات جنگ میں گزرے، وہ لڑتے لڑتے گزر گئے۔ یہ ایک ایسا عظیم جنگجو ہے جس کی پوری زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر، اونٹ پر، صحراؤں میں جنگ میں لڑتے ہوئے گزری، لیکن آپ تاریخ میں جہاں بھی پڑھیں گے تو وصال کا لفظ آئے گا کہ انہوں نے بستر پر انتقال کیا۔ جلیل القدر صحابی، وہ ایسے صحابی کہ اللہ پاک نے جن کے ہاتھوں سے عظیم عظیم فتوحات عطا فرمائی۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب فتح در فتح ہونے لگی تو مسلمانوں کا ایک ذہن سیٹ ہو گیا کہ جنگ جیتنا ہو تو اس جنگ میں خالد ابن ولید کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ذہن بن گیا تھا، اگر خالد ابن ولید نہیں ہے تو جنگ کی فتح نہیں ہے۔ قربان جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پر، آپ نے فرمایا ہماری جنگ کے فتح کا دار و مدار خدا کی ذات پر ہے۔ فتح و شکست خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا اب میں خالد ابن ولید کو معزول کرتا ہوں، اور اب مسلمانوں کے سپہ سالار امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ ہوں گے، جن کی ہاتھ پر اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح نصیب فرمائی۔ تو ہمارا ہر کام، ہماری کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش کے بنو مخزوم خاندان کے ہیں، اور بچپن سے ان کو مہارت تھی۔ ان کے والد چاہتے تھے، جن کا نام ولید ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگجو ہو اور مہارت ہو، ان کو حکمت بھی تھی، لیکن اسی حکمت کے ساتھ ساتھ جو ایک ہم نقطہ دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ سے سچا عشق اور محبت تھی۔ تاریخ گواہ ہے، یہ ایسا جرنل ہے، یہ ایسے عظیم سپہ سالار ہے کہ ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں میری ٹوپی کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام ٹوپی کو تلاش کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سپہ سالار ٹوپی تو بعد میں مل جائیں گی، لیکن جنگ کا یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا،
آپ ہمارے ایک بڑے لشکر کے کافی لوگوں کو آپ اس میں ڈھونڈنے میں لگا رہے، تو کہا ٹوپی کی اہمیت نہیں، اس ٹوپی میں جو روحانیت ہے اس کی اہمیت ہے۔ شاعر نے اس کا نظارہ خوب کیا اور اپنے الفاظ میں سمویا ہے اور کہا، گیسوؤں میں گیسو میرے سرکار کے گیسو، میرے اللہ کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک جنگ جیتی ہے، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو۔ اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ جو حضور کا منہ مبارک عطا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہاں گم ہو جائے وہاں گم ہو جائے بے ادبی ہو، میری ٹوپی میں سل دو میرے بیٹی، تاکہ یہ میرے سر پر رہے سرکار کا منہ مبارک۔ اس کی برکت ایسی ہوئی کہ کئی جنگوں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جب مسلمان ہمت ہارنے لگے تو خالد ابن ولید کہتے تھے، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، آپ کی روحانیت آپ کی طاقت ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال اگر آپ کو تاریخ میں پڑھنی ہے تو جنگ موتا آپ پڑھیے۔ اسلام کا جھنڈا ایک سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر وہی شہید ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، مسلمان شکست کے دہانے پہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عظیم سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید 20,000 40,000 کے لشکر کے سامنے چند مٹھی بھر مسلمانوں کو لے اور روح پھونکتے ہیں کہ روح محمدی ہمارے درمیان ہے، رسول اللہ کی طاقت ہمارے درمیان ہے، اسلام کی طاقت ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم کمزور ہو گئے ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہرگز مت گھبراؤ، نہ ڈرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے جاتے تھے اور 2,000 3,000 مسلمانوں میں وہ روح پھونک دی کہ ہزاروں کے لشکر کو پسپا کر دیا، اور پھر فتح نصرت آپ کے دامن میں آئی۔ یکے بعد دیگرے آپ کی طاقت، آپ کی فتح، آپ کی ہمت اور آپ کی جرأت کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید ہے۔ سیف اللہ من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی لیے بالاتفاق علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے تلوار سے کاٹا نہیں، مارا نہیں، آپ جنگ میں نہیں شہید ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکل چکا تھا، سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید ہے۔ جب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا کہ خالد ابن ولید اللہ کی تلوار ہے، اس تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ تو حاضرین، ہم اپنے بچوں کو یہ وہ تاریخ تو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے فلاں شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ اتنا ماہر تھا، وہ اتنا جنگجو تھا، اس نے یہ فتح کیا وہ فتح کیا۔ کل کی تاریخ کے حوالے سے ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ایک ایسا سپہ سالار بھی تھا کہ جن کے لیے رسول اللہ کی دعائیں تھی۔ آپ کا وصال 29 جمادی الاولیٰ کو ہوا، جو کل کی تاریخ تھی۔ ایک اور عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت میں، آپ کی اولاد میں 39ویں اولاد شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو زمانہ بانی جامعہ نظامیہ، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ عربک یونیورسٹی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو آپ کے عرس میں شرکت کیے، اور آپ ہی کے عرس میں جامعہ نظامیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کانویکیشن کر کے سند دی جاتی ہے، اور حفظ، عالمیت، فضیلت، اسپیشلائزیشن ان اسلامک فقہ، ان اسلامک لا، تفسیر، حدیث، اصول، اس کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔
اور جامعہ نظامیہ میں ایک شعبہ ریسرچ کا بھی ہے، جو کئی اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن کر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کو بھی سند دی جاتی ہے۔ وہ کل کی تاریخ میں پروگرام ہوا۔ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شہزادے ہیں جن کے آبا و اجداد میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، جن کے آبا و اجداد میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور کیوں نہ ہو جب آپ کے دادا فاروق اعظم ہیں۔ آپ جس زمانے میں رہے، آپ کا جو عرس منایا گیا، 109 سالہ عرس منایا گیا۔ 109 سال پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی پیدائش ناندیڑ ضلع مہاراشٹر کے علاقے کندھار میں ہوئی۔ ایک بزرگ نے اشارہ فرمایا تھا، جب آپ نے دعا کروائی تو اس بزرگ نے خادم کے ذریعے کچھ روٹی وغیرہ بھیجائی اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے گھر ایک بیٹا دیں گا کہ جو اپنے علم سے دنیا کو روشن کرے گا۔ پھر آپ کی والدہ خود فرماتی کہ میں نے خواب میں دیکھی کہ قرآن کھلا ہوا ہے روشن، اور اس سے روشنی جاری ہے۔ تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے گا۔ حاضرین، یہی دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں پیدا ہوئے، اور 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور تعلیم حاصل کی، اور آپ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں رہے، اکابر علماء میں۔ اس وقت شمال میں خانقاہ بدایو، خانقاہ بریلی، خانقاہ کچوجا کا شہرہ تھا۔ کافی علماء سے روابط رہے، خط و کتابت ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسے علم سے نوازا کہ سلطنت آصف جاہی، جس کو عثمانیہ سلطنت یا پھر نظام حکومت کہتے ہیں، نظام حکومت کے بادشاہ بھی آپ کے شاگرد ہوئے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، اور آپ جس سلسلے میں بیعت ہوئے، حاجی امداد اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو مکے میں رہتے تھے، مہاجر مکی آپ کو کہا جاتا تھا، آپ ان سے بیعت حاصل کیے ہوئے تھے، اور آپ ہندوستان سے چلے گئے، پھر عرب میں رہے اور مدینے میں قیام فرمایا۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے، انوار جاؤ، علم کی روشنی ہندوستان میں بانٹو۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ خواب میں تشریف لائے، رسول کریم کی زیارت ہوئی، پیر و مرشد سے آپ نے جب مشورہ کیا تو فرمایا آپ کو جانا ضروری ہے۔ تو کہا مدینہ چھوڑ کے جانا گوارا نہیں۔ تو کہا تم حضور سے دور کہاں ہو؟ جب نبی پاک کا اشارہ ہو رہا ہے تو تم کسی خاص کام کے لیے چن لیے گئے، تم جیسے ہی دین کا کام کرتے جاؤ گے رسول اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ آپ ہندوستان آئے اور پہلے دارالعلوم نظامیہ سے آپ نے مدرسے کا قیام کیا، اور آج وہ مدرسہ جامعہ نظامیہ اسلامک عربک یونیورسٹی سے قائم ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں، اور شہر میں کافی علماء وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جامعہ نظامیہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو 150 سال سے قائم ہے، اور اب تک 7 لاکھ طلبہ وہاں سے علم حاصل کر چکے ہیں۔ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رات میں تصوف کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد کا کہنا ہے کہ جب کتاب پڑھاتے پڑھاتے آپ کو ایک جگہ کچھ مسئلہ دقت والا آ گیا کہ میں اس کا حل کیسے کروں، تو آپ رک گئے وہاں پر۔ آپ کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں حضرت نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خاموش رہے کہ اس کو حل کیسے کرے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی حضرت سے لے کر قائم گنبد خضرا تک،
اور پھر اس روشنی سے کچھ مسئلہ حل ہوا اور پھر آپ نے اس کو پڑھا دیا تو کہا گیا کہ حضرت آپ خاموش تھے اس مسئلے میں، پھر اس کا حل کیسے مل گیا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ انوار فکر کس بات کی ہے، ہم ہیں تمہارے پیچھے، ہم اس مسئلے کا حل کر دیتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ باطنی سے آپ کو جب روانہ کیا گیا تو ہر لمحہ آپ کے لیے رہنمائی رہی۔ پھر آپ مدینے میں قیام کیے، بعد میں اور گئے، آپ نے وہاں قیام فرمایا، کئی حدیثوں کو آپ نے نقل کروایا، کتابوں کو، اور پھر آصف جاہی لائبریری جو تلنگانہ اسٹیٹ آج تلنگانہ ہے، اس کی سب سے بڑی لائبریری وہ آپ ہی کی قائم کرتا ہے۔ جامعہ نظامیہ عربک یونیورسٹی آپ نے بنوائی۔ المعارف العثمانیہ جو پبلیکیشن ہے بہت بڑا ورلڈ کا، وہ آپ ہی نے قائم فرمایا۔ آپ جب مکہ گئے تو مکہ میں الرباط بول کر حاجیوں کے لیے ایک بڑا مسافر خانہ آپ نے بنوایا۔ آپ نے کئی کام کیے، نکاح کے جو بہت سارے معاملات تھے آپ نے جو ہے نکاح کا جو تختہ تھا وہ ہے، اسی طریقے سے جو رمضان میں ہوٹلیں کھلی رہتی تھی اس پہ پردہ لگوایا آپ نے، ملا مؤذن کے لیے باقاعدہ آپ نے نصاب قائم کروایا۔ اس چیز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کئی چیزیں آپ نے جو قانون بنائے، ضابطے بنائے، آپ کے شاگرد وقت کے بادشاہ رہے تو ان کے ذریعے آپ نے کئی تنخواہیں جاری کی، تو اللہ پاک نے آپ سے وہ کام لیا کہ یاد آتا ہے کہ یقیناً آپ کے دادا نے بھی کام کیا تھا۔ پولیس کا محکمہ جاری کروایا حضرت فاروق اعظم نے، باقاعدہ جیل کا نظام آپ نے قائم کروایا، پانی الگ الگ جگہ پر ڈیم کے بعد الگ الگ علاقوں میں کیسے پہنچے، یہ حضرت فاروق اعظم کے تمام نظام تھے۔ تو جب دادا نے یہ کام کروایا ہے تو پوتے نے بھی وہ کام کیا کہ کئی کتابیں آپ نے نصاب کی۔ ہمارے لائبریری میں ماشاءاللہ کئی کتابیں موجود ہیں۔ حضور کے عشق میں ڈوبی ہوئی آپ نے کتاب لکھی تھی انوار احمدی، حضور کی انوار، وہ ایسی کتاب ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ الحمدللہ اس سال جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم سپوت جو مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد کے HOD ہے، انہوں نے اس اردو کی کتاب کا ابھی انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ کل میں لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا تو الحمدللہ اس کا اجرا ہوا، اور اب انشاءاللہ حضور کی شان میں جو سیرت لکھی تھی آپ نے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، وہ کتاب اب انگلش میں ماشاءاللہ اویلیبل ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، جو ہماری راہ میں چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے لگا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے اسلاف ہوئے، جلیل القدر صحابی حضرت خالد ابن ولید، اس دور کا جو تقاضا تھا آپ نے ویسے کوششیں کی، محنتیں کی میدان جنگ میں۔ اس دور کا تقاضا ہے ہم اپنے بچوں کو علماء بنائیں، حفاظ بنائیں، اسلامک اسکالرز بنائیں، علم دین سے آراستہ کریں، ان کو علم سے آراستہ کریں۔ آج دیکھیے کون سے سیکشن میں ہمارے طلبہ نظر نہیں آتے، کون سا شعبہ ہے، وہ اسپورٹس کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، میں نہیں نام لیتا ان کے، لیکن آپ دیکھیے آج اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ ہو، کھیل کے مقابلے ہو، دینیات کے مقابلے ہو، میڈیکل لاء کے مقابلے ہو، IPS UPS MPSC کے مقابلے ہو یا مقابلہ جاتی امتحانات ہو، کہاں ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے۔ چند ہی دنوں پہلے آپ نے غور کیا کہ ہندوستان میں ایک ایسا معاملہ ہوا جو پوری دنیا میں نام ہمارے ملک کا روشن ہوا کہ ہم نے ہمارا ایک آلہ چاند کے اوپر بھیجا، جس کو چندریان کہتے ہیں، جس سے معلومات اخذ کی گئی چاند پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کو بھیجنے میں جو اسرو کی ٹیم ہے جو بنگلور سے کام کرتی ہے، اس میں کئی ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹ شامل ہیں، اس میں کئی ہمارے مسلمان ملازم ہیں۔
بات یہی ہے، اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم کوشش تو کرو، مدد ہماری تمہارے ساتھ ہوگی، تم آگے تو بڑھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ ایک عربی کا مقولہ ہے جو ہم نے زمانے طالب علم میں پڑھا تھا، الجد فی الجد، ہے نا، کامیابی کوشش میں ہے، الجد فی الجد والحرمان فی القصل، اور محرومی سستی میں ہے۔ تو جو کوشش کریں گا کامیاب وہ ہوں گا، جو اسٹرگل کریں گا کامیاب وہ ہوں گا۔ والحرمان فی القصل، اور جو بولیں گا اور لوگ کرنے والے، میں کیوں کروں، تو پھر محرومی ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں، ہم اسٹرگل کریں، ہم محنت کریں۔ مبارکباد کے لائق ہے اس مصلی کے پہلے کے امام علم بردار سنیت حشم الدین نقشبندی صاحب، آپ سب جانتے ہیں، جلوس عید میلاد النبی میں پیش رہا کرتے تھے۔ آپ نے اخبار میں پڑھا، ان کا پوترا بہاؤالدین نقشبندی، ایشین بک میں اس کا نام آیا ہے بچے کا۔ پیراگلائیڈنگ میں اس نے ناسا کی ٹیم سے اس نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ ایشین بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہو گیا۔ ہمارے پونا کا بھوانی پیٹ کا بچہ ہے جو علم حاصل کر کر کے آج اتنا بڑا ہے کہ اسی مصلی کے امام اور مولدینہ اسکول کے ایک علم بردار سنیت جناب حشم الدین نقشبندی صاحب، جن کی خدمات رہی، یقیناً ہم ان کے گھر والوں کو تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھوانی پیٹ ہی نہیں بلکہ پونا کا نام آپ نے روشن کر دیا۔ تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر کیسے کیسے علمی کام ہو رہے ہیں۔ ایک اور آج میں نے نیوز پیپر میں پڑھا کہ ورلڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور پروگرام درج ہو گیا ہمارے پرسوں۔ ایک پروگرام میں ایس پی کالج کے اندر اسٹوری ٹیلنگ سیشن تھا، ماں باپ اپنے بچے کو اسٹوری سنائیں گے۔ ابھی بھی میلہ لگا ہوا ہے، کتاب میلہ، 3000 پیرنٹس نے 3077 پیرنٹس سے 3077 پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسٹوری بولی۔ یہ ورلڈ ریکارڈ چائنا کا تھا، جو 2200 ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسٹوری کہی تھی کہ کتاب کیا ہے، اسٹوری کیا ہوتی، کہانی کیا ہوتی، قصہ کیا ہے۔ تو 2200 ماں باپ نے اپنے بچوں کو سنایا تھا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ چائنا کا تھا، اس ریکارڈ کو انڈیا میں توڑا ہے پونا والوں نے، اور ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کہانی سنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہانی کچھ سچ ہو، کوئی نہ بھی ہو، کارٹون والی ہو، لیکن جو قصے نبیوں کے ہیں وہ تو قصے قرآن میں ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی کچھ قصہ سنایا نبیوں کا؟ نبی یوسف کا قصہ سنایا کہ پیارے بچوں تم ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہو، یہ غلط ہے، حسد مت کرو، حسد شیطانی فعل ہے، یہ ایک برا عمل ہے۔ بھائیوں نے نبی یوسف کے ساتھ حسد کیا، انہیں کنویں میں ڈالا، انہیں پستی میں ڈالا، وہ حق پر تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا بلند کیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ خود اناج اور پانی اور غلہ لینے کے لیے خود بھائی پہنچے، اور بڑا درس دیا آپ نے کہ اتنا حسد کیا کہ آپ کو مارنے لگے۔ آپ کے والد سے کہا کہ بھیڑیا کھا لیا ہے یوسف کو۔ اتنا سارا معاملہ ہونے کے بعد ایک باپ کے نور نظر کو، ایسا بیٹا جن کو دیکھ دیکھ کر حضرت یعقوب خوش ہوا کرتے تھے، 40 سال دور رکھا، اور پھر وہ ریکویسٹ کرتے، پھر روتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ سے۔ تو کہتے ہیں ہاں بیٹو میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ بھائی نے بھی معاف کر دیا، والد نے بھی معاف کر دیا۔ تو ہم یہ بھی جذبہ رکھیں۔ آج بھائی بھائی سے دور ہے، رشتے داروں سے دور ہے، اللہ، دوست سے دور ہے۔
اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کو بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی مسکین کو جا کر اس کی تلاش کر کے اسے صدقہ دینا۔ آقا نے فرمایا نہیں۔ کسی غریب کو جا کر تلاش کر کے دینا؟ نہیں۔ کوئی علم سکھانے والا غریب ہو اس کی مدد کرنا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، وہ بہترین صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، زیادہ مقبولیت افضل ہے، وہ آپ ہی بتا دیں۔ تو آقا نے فرمایا، آپ کے رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جو تم سے ناراض ہے، اس کے گھر جا کر صدقہ دینا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آج ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں دراڑیں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے عمل سے ہرگز اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، جو بکھرے ہوئے کو جوڑتا ہے۔ بندہ بندے سے جڑ جائے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہی اسلاف کی تعلیمات تھی، اللہ والوں کی تعلیمات تھی، بزرگوں کی تعلیمات تھی۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو گلشن لگایا، اس کی بہاریں آپ دیکھتے ہیں۔ میں بھی اس مدرسے سے پڑھا ہوں۔ یہ خواہش تھی خاندان والوں کی، آپ بھی یہ کوشش کریں، ہماری بھی خواہش ہے، ہمارے نسلیں بھی وہاں سے علم حاصل کرے، جس علم اور جس پودے کو لگانے کے لیے مصطفیٰ نے اشارہ کیا ہو، جس کی سند پر دستخط کرنے کے لیے حضور نے فرمایا، لاؤ میں دستخط کر دوں۔ جہاں فیضان ہی فیضان ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم جس وقت پڑھتے تھے تو خانقاہ کچوشا کے بھی ایک بزرگ وہاں پہ ایک اسپلائزیشن کر رہے تھے، اس وقت ہم فضیلت میں تھے۔ اسی طریقے سے ہبلی کے خانقاہ کے تھے، ہلکٹہ شریف کے خانقاہ کے کچھ بزرگ تھے، اسی طریقے سے نوری خانقاہ بنڈلا گوڑا، وہاں کے کولمپلی خانقاہ کے بزرگ کے شہزادے، اسی طریقے سے گلبرگہ کے خانقاہ کے حضرت رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے شہزادے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا، یہ تو صرف میری کلاس کی بات کر رہا ہوں، جو میرے کلاس میٹس تھے، جو ایک ایسا مدرسہ جہاں پر خانقاہوں کے شہزادے پڑھتے ہوں، علم دین حاصل کرتے ہوں، اور وہاں ان کی جو ہے ضیافت، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اشارے پر جو مدرسہ قائم ہوا، اس کی بہاریں ہے، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا۔ اللہ پاک ایسے مدارس کو خوب ترقی دے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے بے شک مدرسہ سلامت رہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو خود کفیل بنایا کہ ایبٹس بول کر جو ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے حیدرآباد میں، موزم جائی مارکیٹ کے پارٹس، ایک بہت بڑا مال جو ہے وہ جامعہ نظامیہ کا ہے۔ اس کا پورا جو ہے جامعہ نظامیہ کو اس کا جتنا بھی رینٹ ہے جامعہ نظامیہ کو آتا ہے۔ تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جامعہ نظامیہ کوئی سفیر آیا اور چندہ کر رہا ہے، یا آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ جامعہ نظامیہ کے کئی علماء یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی جامعہ نظامیہ کا چندہ کیا۔ تو ہم جو مدارس ہے یا مکتب ہے یا مسجد ہے، ایسے خود مختار ہو جائے یا خود کفیل ہو جائے کہ جا کے چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے خود انتظامات ہو۔ اللہ پاک ایسے انتظامات فرمائے، اور ہمارے جو ڈونیشنز ہیں، جو صدقات زکوٰۃ ہے، وہ صحیح جگہ پر جائے، اس کا صحیح استعمال ہو، ہم مستحقین تک پہنچائے، اور پروردگار جو ہمارے رشتہ دار اور جو ہمارے دوست ہیں وہ آپس سے مل جل کر رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائے، صفیں درست کر لے، اور جن حضرات نے اب تک جمعہ کی سنت ادا نہیں کی وہ جمعہ کی سنتیں ادا کر لیں۔